السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آگے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، ایک دائی کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یقیناً ہم نے اتارا ہے آپ پر قرآن، تھوڑا تھوڑا اتارنا، آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ دیکھیے بار بار یہ آیا نا، ہم نے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نہ کسی اور کی سوچ ہے، نہ کسی اور کا اس میں عمل دخل ہے، ذرا سا بھی کسی کا مشورہ ہے، کسی کی خواہش اس میں داخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، مگر کیسے؟ تھوڑا تھوڑا۔ کیوں؟ حسب ضرورت اتارا نا، جیسے ضرورت تھی، جیسے جیسے وقت کی ضرورت تھی ویسے ویسے اتارا گیا۔ اور پھر اس لیے بھی تاکہ قرآن کا مفہوم اچھی طرح سے اندر اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لیا۔ ہم بھی جو پڑھتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا کر کے چند آیات لے کر پڑھ رہے ہیں نا، تاکہ آپ اس کو اچھی طرح نا ایبزارب کر سکیں، اس پر غور کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو جو تھوڑا تھوڑا اتارا گیا نا، اس میں بھی حکمت تھی، اور اس کو تھوڑا تھوڑا لینے میں ہی حکمت ہے، سر سے اتارنے والا تاکہ کام نہ ہونا۔ فاصبر لحکم ربک، اے نبی آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم پر۔ مکی زندگی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ہی مشکلات تھیں، لیکن کہا گیا اے نبی آپ صبر کیجئے۔ آپ دیکھیں گے صبر کی تلقین بار بار کی گئی ہے، خاص طور پر مکی صورتوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کر کے دکھایا بھی، طعنے بھی برداشت کیے، طنز و مذاق بھی برداشت کیے، قدم قدم پر نئے چیلنجز ہوتے تھے، لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل برداشتہ ہو کر دعوت کا کام چھوڑا، نہ مایوس ہوئے، نہ تھک کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، اے نبی آپ اطاعت نہیں کریں گے ان میں سے کسی گناہ گار کی اور نہ ہی کسی ناشکرے کی۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہا جاتا ہے گناہ گار سے مراد ابو لہب اور کفورا سے مراد ابو جہل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ ان میں سے کسی کی بھی بات آپ نے نہیں سننی، کیونکہ ان کا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ پیئر پریشر تھا۔ جب نماز فرض ہوئی نا، تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے روکا، کہا کہ اگر میں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا دوبارہ تو میں آپ کی گردن توڑ دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور گناہ گار سے مراد عتبہ بن ربیعہ بھی لیا گیا ہے، یا ولید بن مغیرہ، دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں نا، اگر مال یا عورتوں کے لیے کر رہے ہیں تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اس سے باز آ جائیں۔ عتبہ نے تو کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح بغیر مہر کے کر دوں گا، اور ولید نے کہا تھا جتنا آپ کو مال چاہیے نا میں آپ کو دے دوں گا، لیکن آپ اس کام سے باز آ جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ نے ان کی بات نہیں سننی۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، فیملی میں بھی یا سوسائٹی میں، جن کا ایک پریشر ہوتا ہے کہ میری بس سن کر چلو، میری مان کر چلو۔ اگر وہ دین یا اسلام کے خلاف ان کا پریشر ہے نا، تو پھر اس پریشر میں نہیں آنا، یہی یہاں پر بتایا گیا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کا ذکر کریں صبح اور شام۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو آپ کو قوت دے گا۔ جب اتنی مشکلات، اتنے مصائب آئیں گے نا، تو کون سی چیز ہے جو آپ کو ڈھارس دے گی، کون سی چیز قوت بنے گی، کون سی چیز فیول بنے گی کہ گاڑی چلتی رہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور ذکر کب کب کریں؟ صبح اور شام، یعنی کسی حالت میں بھی رب کا ذکر کو نہیں چھوڑیں آپ۔ یہ ہتھیار ہے آپ کا، جتنی آپ کو اللہ کی یاد ہوگی نا، اتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا آسان ہوگا۔ اور داعی دین کے لیے تو بہت ضروری انسٹرکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس بندے کا درجہ سب سے افضل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرنے والا ہو مردوں میں سے، اور جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں میں سے ہوں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا اس کا درجہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ افضل ہوگا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کفار اور مشرکین سے جہاد کرے اس طرح کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے، خون سے وہ رنگین ہو جائے، پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے زیادہ ہوگا۔ سوچ لیں، ہم کبھی سوچتے ہیں نا کہ یہ کام کاش کرنے کا مجھے موقع مل جائے، یا مردوں کو اس بات پر اجر ملتا ہے تو ہم کیا کریں، ہم تو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ہر عمل سے زیادہ افضل ہے یہ، جس کی وجہ سے انسان کا درجہ سب سے افضل ہو جائے گا قیامت کے دن۔ ذکر کرنے کے لیے تو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف زبان ہلانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تمہارے اس عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے اور رب کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ بلند درجے کرنے والا ہے، اور تمہارے لیے سونے اور چاندنی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو اور تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور وہ تمہاری گردنوں پر وار کریں۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو نجات دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح اور شام، اس میں صبح اور شام کی دعائیں بھی آ جاتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ اسی طرح کچھ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت میں کیا کریں؟ فَاسْجُدْ لَهُ، سجدہ کریں اسی کے لیے، نماز پڑھو، تہجد پڑھو۔ یہ ہے کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کنیکٹ کرتا ہے نا بندہ۔ نماز بھی ذکر ہے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور تسبیح کریں اس کی رات میں دیر تک۔ رات کے اوقات میں انسان اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہو جائے، اپنا گرم بستر چھوڑ کر، اس سے اس کو کیا اسٹرینتھ ملے گی۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، رابطہ اتنا ضروری ہے۔ جس طرف لوگوں کو ہم نے بلانا ہے نا، اس سے اگر خود کنیکشن نہیں ہے تو پھر دعوت کا کام کیسے ہوگا؟ اس سے کنیکشن مضبوط ہوگا تو اسٹرینتھ آئے گی، جو لوگ پھر باتیں کریں گے، جو باتیں سنائیں گے، اس کو جھیلنے کی قوت بھی ملے گی۔ اور رابطہ کیسے ہو سکتا ہے رب کے ساتھ؟ سجدہ، سجدہ رابطے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ سجدہ کرتا ہے نا تو اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اور رات کو تسبیح کرنا اپنے رب کے نام کی۔ یہ سب بتا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ تو لوگ محبت رکھتے ہیں جلدی ملنے والے کو۔ جلدی ملنے والی کیا چیز ہے؟ دنیا۔ دنیا جلدی ہے نا، ابھی ہے یہ، آخرت تو بعد کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور بھاری دن کو یہ بھول چکے ہیں، اس دن کو چھوڑے رکھتے ہیں، اس دن کی ان کو فکر نہیں ہے۔ فکریں ہیں تو بس یہاں دنیا کی۔ آپ نے کبھی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس کو دنیا کے مال، دنیا کے مشاغل نے اپنے اندر مست کیا ہو، جس کا دن شروع ہوتا ہے تو دنیا کے بکھیڑوں میں اور رات بھی اسی کی فکرات میں، جس کی بھاگ دوڑ جینا مرنا دنیا کے لیے ہی ہو؟ بہت ملیں گے ایسے لوگ۔ ہم خود کو دیکھیں نا، ہم بھی کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے سامنے دیکھیں دو آپشنس ہیں، ایک دنیا اور دوسری آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہے نا کہ میں دنیا بھی کما رہی ہوں اور آخرت بھی کر رہی ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دونوں نا ایک دوسرے کی سوکن ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔ حدیث بھی ہے نا کہ جس نے اپنی دنیا بنائی اس نے اپنی آخرت کا نقصان تو کیا، اور جس نے آخرت بنائی اس نے اپنا دنیا کا کچھ نہ کچھ تو نقصان ضرور کیا ہوگا۔ ہر گناہ کی جڑ جو ہے نا وہ یہ دنیا ہے، دنیا کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے کبھی اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے۔ دیکھ لینا، اسی کے پیچھے پہ نمازیں بھی چھوٹتی ہیں، اسی کے پیچھے حرام بھی کھایا جاتا ہے، اسی کے پیچھے حق بھی مارے جاتے ہیں، ظلم بھی انسان کرتا ہے، اسی کی لالچ میں حج و عمرے کے لیے بھی نہیں جایا جاتا۔ تو کیا ان کو آخرت کی ہولناکیاں بھول چکی ہیں؟ ان کی مصروفیت اور بھاگ دوڑ بس یہیں کے لیے، تو پھر کہاں وہ دن یاد رہنا ہے؟ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پیدا کیا ہے ان کو،
ان کی ہڈیاں، ان کے اعصاب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہیں، ان کو آزاد دیے، قوتیں دی۔ آپ دیکھیے نا کیسے اللہ تعالیٰ نے جوڑے ہوئے ہیں نا انسان کے اعضاء، ایسی باڈی دی جو سٹف نہیں ہے کہ انسان کہیں ہلا جلا نہ سکے یا بینڈ نہ کر سکے۔ اس کے اندر جوائنٹس ہیں، مسلس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ انسان چل پھر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، موو کر سکتا ہے۔ اور کتنی ہی موومنٹ دیتا ہے نا انسان دن میں، اتنی موومنٹ اگر لوہے کی اسپرنگ کو دی جائے نا تو 1-2 سال میں وہ گھس کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ صرف اپنے ہاتھ کو دیکھیں، انگلیوں کے جوڑوں کو نوٹ کریں، سوچیں کہ دن میں کتنی دفعہ میں ان کو حرکت دیتی ہوں، کیسے کیسے ان پر میں زور ڈالتی ہوں، کیسے کیسے ان سے کام لیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور کیسے ہیں یہ جوڑ کے جو 70-80 سال چلتے رہتے ہیں، اس کو کوئی ایکسچینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہیں خاص طریقے سے بنایا ہے، تمہارے جوڑ مضبوط کیے۔ دیکھنے میں یہ نرم و نازک لگتے ہیں لیکن کام میں دیکھو، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جب چاہیں نا بدل کر لے آئیں ان جیسے لوگوں کو تبدیل کر کے، یعنی ہم چاہیں نا تو ان کی شکلوں کو ہی بدل دیں، یا ایسی ان کو بیماری لگا دیں کہ یہ بیکار ہی ہو جائیں، سارا جسم ان کا ڈھیلا پڑ جائے۔ اور بڑھاپے میں تو ایسے ہو ہی جاتا ہے، جوڑ ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں، اعضاء آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ اس کا دوسرا مطلب جو ہے نا کہ تمہاری جگہ اگر ہم چاہیں نا تو کوئی اور قوم لے آئیں، تمہیں ختم کر دیں، مٹا دیں تمہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ تم اب ہو تو ہمیشہ تم ہی رہو گے۔ بدر میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کی جگہ اور لوگ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ جو کوئی کفر کرتا ہے تو خود اس کا وبال، اس کا نقصان اسی کو ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور کوئی اگر ایمان لاتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی اور بدل کر لے آئے تمہاری جگہ، سب کو ہی مٹا دے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان هذه تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، یہ صورت، یہ آیات ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، جس کا دل چاہے اپنے رب کو راضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا، سب کو ہدایت دے دی، سب کچھ بتا دیا، یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اب جو چاہے اس راستے کو اپنا لے۔ شاکرن بھی بتا دیا، کفورا بھی بتا دیا، اب آگے تمہاری مرضی ہے، تمہاری چوائس ہے، دیکھ لو تم نے کیا کرنا ہے، چوز تمہارا ہے۔ جنت بھی بتا دی، جہنم بھی بتا دیا، قیامت، حشر، نشر سب بتا دیا، جو چاہے اب کرو، مرتے دم تک یہ چوائس اوپن ہے۔ مگر موت کے ساتھ ہی نا دروازہ یہ بند ہو جائے گا، پھر اس طرف اگر آنا بھی چاہو گے نا، تھوڑا سا وقت مانگو گے تو اجازت نہیں ملے گی۔ پھر انسان اگر زمینہ بھر کے سونا دے کر بھی رب کی طرف آنا چاہے گا نا، نہیں آ سکے گا، یہ راستہ اختیار نہیں کر سکے گا، اس کو اجازت نہیں ملے گی، کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج رب خود بلا رہا ہے، سب معاف کرنے کو تیار ہے، بس تم پلٹو تو صحیح اس کی طرف۔ لیکن انسان نہیں مانتا، کل انسان منت کرے گا اور رب نہیں مانے گا۔ وہ ایک قصہ ہے نا درویش کا، ایک درویش کو کسی نے کہا کہ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ تو درویش نے کہا کہ بندے اور رب کی لڑائی ہے، میں صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، رب مان رہا ہے، بندہ نہیں مانتا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اسی بندے کا گزر ہوا قبرستان سے، تو دیکھا پھر وہی درویش وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا اب کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو کہنے لگا بندہ اور رب کی لڑائی ہے، میں صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، اب بندہ مان رہا ہے لیکن رب نہیں مانتا۔ یعنی قبرستان پہنچ کر تو پھر بندہ مانے گا ہی مانے گا، رب نہیں مانے گا۔ تو تمہارا ماننا آج کا فائدہ مند ہے، راستہ اختیار کرنا ہے تو آج کا فائدہ ہے یہ، کل اگر کرنا چاہو گے بھی نا تو انوانٹیڈ ہوگا، نہیں چاہیے ہوگا، اب ٹائم گزر گیا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تمہارے چاہنے سے بھی کیا ہوتا ہے، تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگی تبھی تم اس راستے پر آ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کب چاہتے ہیں؟ جب بندے میں تڑپ دیکھتے ہیں، جب وہ طلب دیکھتے ہیں نا انسان میں، چاہت دیکھتا ہے نا، اس کو پتہ ہے کون ہدایت کے قابل ہے اور کون نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ انسان کے اندر شوق کتنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ،
کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا تو میں کیسے آؤں. نہیں، تم کبھی جا ہی نہیں سکو گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا. اور اللہ تعالیٰ تب چاہے گا جب تم میں تڑپ ہوگی، جب تم میں چاہ پیدا ہوگی، اور وہ پیدا کرو اپنے اندر. ان اللہ کان علیما حکیما، وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی اس کو پتہ ہے، سب کچھ اس کو پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کون اس کی طلب رکھتا ہے. حکمت والا بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو دینی ہے مجھے ہدایت. یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے. رحمت اس کی کیا ہے؟ جنت. وہ چاہے تو بلال حبشی تھے، ان کو داخل کر دے، چاہے تو صہیب غلام کو داخل کر دے، جس کو چاہے داخل کرے. اس کی چاہت کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو مرضی میں آیا کر دیا. نہیں نہیں، اس کی چاہت حکمت پر ہے، انصاف پر ہے، عدل پر ہے، عدل پر بیسڈ ہے. وہ انسان کے عمل کو دیکھتا ہے. حدیث میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے مال اور ان کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو اسی نے اس کو خود دی ہوئی ہیں. وہ انسان کے دل اور ان کے عمل کو دیکھتا ہے، اور عمل میں جو چوائس اس نے دی ہوئی ہے نا، اسی کے بیس پر وہ فیصلہ کرتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. کوئی اس کی رحمت میں کوئی بھی زور زبردستی نہیں کر سکتا. دھکم دھکا دے کر کوئی جنت میں ایسے داخل نہیں ہو سکتا. جس کو وہ دل چاہے گا داخل کرے گا. اور ظالموں کے لیے تو تیار کر رکھا ہے، اس نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے دردناک عذاب. ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے ظلم ہیں. جب انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ بھی ظلم ہے. جب انسان نماز نہیں پڑھتا وہ بھی ظلم ہے. جب انسان کسی کا حق مارتا ہے وہ بھی ظلم ہے. ظلم کی بھی کئی قسمیں ہیں نا. تو اس دن ظلم جو ہے نا وہ اندھیرے بن جائیں گے. جو ظلم کرنے والا ہوگا نا، یہ ظلم اندھیرے کی فارم میں اس پر چھا جائے گا. تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کا بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے، آمین، اور اپنی رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.